بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا، مگر آپ کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے شہرت دوام حاصل ہوئی کہ آپ کا اصل نام پس پردہ چلا گیا۔ وہ ایک جنگجو اور بہادر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب اور چاچا اسد الدین شیر کوہ تھا، جو ایوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک معروف فاتح اور اسلامی ہیرو شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ نسلاً کرد تھے۔ شروع ہی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کتابوں سے حد درجہ لگاؤ اور عشق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی پابندی سے قاضی ابن عرفون کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے اور ہر وقت علماء کی مجالس میں بیٹھنا پسند کرتے۔ ایسے قیمتی مواقع کبھی ضائع ہونے نہ دیتے تھے۔ روز بروز یوسف کا ذوق مطالعہ اور کتابوں سے آشنائی بڑھتی جا رہی تھی۔ 16 برس کی عمر تھی کہ والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کوہ کو اس کتابی ذوق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اس سلسلے میں ان کو بہت ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ آپ کا تعلق ایک بہادر اور جنگجو گھرانے سے ہے۔ شمشیر زنی اور گھوڑ سواری سے محبت کی بجائے آپ کتابی کیڑا بنتے جا رہے ہیں۔ والد اور چچا کے بار بار اصرار پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک دن اپنے چچا اور والد کو بڑی سنجیدگی اور خوش اخلاقی سے یہ کہا کہ مجھے جنگوں سے ڈر لگتا ہے اور کتابیں میری دوست ہیں۔ جب ان کے والد نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ کیا آپ ایک بزدل انسان ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات سنتے ہی فرمایا کہ نہیں بابا، میں موت سے نہیں ڈرتا بلکہ انسانوں کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی یہ بات سن کر تو اپنی توجہ ان کے بھائی باتور خان کی طرف، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی تھے، اور باتور خان نے جنگی تربیت دینا شروع کی۔ ان کا خیال تھا کہ یوسف صلاح الدین ایوبی کا ایک بازو کمزور ہے، لیکن وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاضی ابن عرفون سے امور مملکت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی مجلس کے حاضرین میں سے تھے اور سب کچھ سن رہے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی کی طرف توجہ کی اور ان کی عاجزانہ طبیعت اور اخلاق کو دیکھ کر ان سے ہم کلامی کی تو فرمایا کہ آپ میرے دربار میں روزانہ حاضری دیں گے۔ یہ بات گھر والوں تک پہنچ گئی کہ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو فرمان جاری کیا کہ وہ روزانہ بادشاہ کی حضور حاضری دیں۔ اس سے ان کے والد بہت خوش ہوئے، لیکن صلاح الدین ایوبی کو بالکل اس کی پرواہ نہ تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا، ایسے مواقع خوش نصیبوں کو ملتے ہیں، حکمران وقت اسے خود طلب کرے اور ایسے مواقع ضائع نہیں کیا جاتے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی صلاح الدین ایوبی خاموش تھے۔ والد کہنے لگے کہ بیٹا، آپ کو اتنا بڑا اعزاز ملا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ صلاح الدین ایوبی جواب میں فرمانے لگے کہ بابا، مجھے درباری بننا پسند نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے اس جواب سے نجم الدین ایوب لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کے ساتھ تنہائی میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یوسف بیٹا، تم چوگان یعنی پولو جانتے ہو؟ یوسف نے کہا کہ مجھے شاہ سواری کا فن آتا ہے، لیکن اس کھیل میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اور ادب سے فرمانے لگے کہ میں چوگان کا دل دادا۔ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ سلطان کو اس کھیل میں بہت دلچسپی تھی۔ پھر جب چوگان کا مقابلہ ہوا، جس میں یہ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو شامل ہونے کا حکم دیا تھا، مقابلے کے دن جب سلطان نے یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی سب سے آگے جا رہے ہیں، تو سلطان کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ سلطان کے امیر نے یہ الفاظ سنے تو اس کا دل صلاح الدین ایوبی کے لیے حسد اور بغض سے بھر گیا، اور کچھ دیر کے لیے اس کا سرخ چہرہ سیاہ ہو گیا۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی ایک بہادر جنگجو، اسلامی لشکر کے سپہ سالار اور مظلوموں کی دلوں کی دھڑکن بن کر ابھرے اور ساری دنیا کے لوگوں کا امید بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت نے ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام سے موسوم ہو کر سلطنت ایوبی کے نام سے شہرت پائی۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں موجود تھا
کہ باتوں ہی باتوں میں سلطان کے استاد محترم قاضی ابن عرصون کا ذکر آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی ابن عرصون کے بارے میں بتایا کہ ایک دن قاضی ابن عرصون نے مجھے ایک دلچسپ واقعہ سنایا جس نے میری زندگی پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا مقدمہ آیا تھا کہ جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ قاضی ابن عرصون کہتا ہے کہ ایسا مقدمہ زندگی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا جس میں خود ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ملزم کے بے گناہ ہونے کے باوجود کوئی بھی اس کی بے گناہی کا ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ قاضی ابن عرصون کہتے ہیں کہ ایک دن میں عدالت میں موجود تھا کہ 3 آدمی ایک نوجوان کو پکڑے ہوئے میری عدالت میں لائے اور کہا، قاضی صاحب اس نے ایک آدمی کا قتل کیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ قتل کس جگہ اور کہاں ہوا اور تمہیں کیسے پتا کہ اس نوجوان نے قتل کیا؟ تو ان میں سے ایک آدمی بولا، قاضی صاحب ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک اس کے چیخنے کی آواز آئی تو ہم اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو ہم نے وہ آواز سن کر جنگل کی طرف بھاگ پڑے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں خنجر ہے جو اس نے پہلے اس کے سینے میں گھوم دیا تھا۔ خنجر سے کافی خون بہہ رہا تھا اور یہ نوجوان خنجر ہاتھ میں پکڑے کانپ رہا تھا۔ جب اس بات کی خبر چرواہے کے گاؤں اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا قاتل ہے، کیونکہ ان کی آپس میں کئی عرصے سے دشمنی بھی چل رہی تھی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو کئی بار قتل کرنے کی دھمکی بھی دے رکھی تھی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ قتل اس نے ہی کیا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تم نے ان کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا، قاضی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں دشمن تھے، دوسری بات یہ تھی کہ جب قتل ہوا تو وہاں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور تیسری بات یہ لاش کے پاس ہی موجود تھا اور ابھی اس چرواہے کی آخریں سانسی چل رہی تھی، اور جب ہم اس کے اوپر پہنچے تو یہ خنجر اس کے سینے سے نکال کر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اور آپ بھی بتائیں کہ اس نوجوان کے علاوہ کس نے قتل کیا؟ بڑی حیرت کی بات یہ بھی کہ وہ خنجر بھی اسی نوجوان کا تھا۔ قاضی صاحب نے مزید اپنے سپاہیوں سے معلوم کروایا کہ جاؤ اور اس قتل کے بارے میں تحقیق کرو، تو سپاہیوں نے آ کر بتایا، حضور تمام ثبوت اس آدمی کے خلاف جاتے ہیں، لیکن قاضی صاحب کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ کھچ کھچ مسلسل ہو رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نوجوان بے گناہ ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، اے نوجوان تم مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، کیا تم نے یہ قتل کیا ہے؟ کیونکہ سارے ثبوت تو تمہارے خلاف جا رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرا دل ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب میں بے گناہ ہوں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو اس نوجوان کے سینے میں خنجر گھونپا ہوا تھا اور میں نے وہ فوراً نکال لیا، لیکن میں مانتا ہوں کہ میری اس کے ساتھ دشمنی بھی تھی، لیکن میں نے اس کا قتل نہیں کیا۔ قاضی صاحب نے کہا، لیکن ثبوت تمہارے سارے خلاف ہیں، میں چاہ کر بھی تمہیں اس سزا سے نہیں بچا سکتا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، تمہاری زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا کہ تم سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہو جس کی معافی بھی ممکن نہ ہو؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس آدمی نے کہا، قاضی صاحب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے خیمے میں ایک بلی نے بچوں کو جنم دے رکھا تھا اور وہ بلی مجھے بار بار تنگ کرتی تھی، ہمارے کھانوں میں جھوٹا کر دیتی اور ہمارے بستروں کو بھی خراب کر دیتی۔ میں نے تنگ آ کر ایک ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو دے مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے بلی اسی وقت مر گئی۔ جب میں نے اپنے خیمے کی مزید صفائی کی تو اس میں بلی نے بچے دیے ہوئے تھے اور میں نے وہ بچے اٹھا کر باہر پھینک دیے تھے، اور پھینکتے ہی بھیڑیوں نے اس بلی کے بچوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، لیکن میرے دل میں ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ میں نے نہ صرف بلی کو بلکہ اس کے معصوم بچوں کو بھی مروا دیا، اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اسی گناہ کی سزا آج مجھے مل رہی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ کبھی کبھی انسان ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کا مداوع اسے دنیا میں ہی کر کے جانا پڑتا ہے۔ تم نے بہت بڑا گناہ کیا جس کی آج تمہیں سزا مل گئی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر قاضی ابن عرصون نے تمام ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر اس کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی اکثر اپنے درباریوں سے کہتا کہ کبھی کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھا کریں، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ ایک دن اکٹھا ہو کر تمہاری زندگی کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور انسان ایسی مشکلات میں گر جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔